ہم نے دیکھا جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، پاکستان میں ہر 2-4 سال بعد ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہے بعض مذہبی تحریکوں اور جماعتوں کی جانب سے سلوگن کے ساتھ کہ سود کا خاتمہ کیا جائے۔ ابھی بھی حال ہی میں حرمت سود کانفرنس ہوئی، پاکستان کے جدید علماء اکرام اس میں شریک ہوئے اور سب نے ایک طریقے کا پریشر گورنمنٹ پر ڈالا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ یہ جو پورے کے پورے نعرے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کافی عرصے سے، کئی اشروں سے لگ رہے ہیں، علماء کی جانب سے حکمرانوں پر ایک طرح کا دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن عملاً حکمران مجبور ہوتے ہیں کہ سود پہ اگر خاتمہ کر دیا تو اگلے دن تو ایک دن بھی ملک کی معیشت نہیں چل سکتی۔ درست رویہ آپ کے نزدیک علماء کو کیا کرنا چاہیے، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سود کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ سود کوئی کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر قرض سے متعلق ہے، یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ قرض سے متعلق ہے، نہ کہ کاروباروں کے بارے میں ہے۔ قرض سے متعلق ہونے کے کیا معنی ہے؟ وہ یہ کہ ایک شخص کو کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ضرورت اس کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، کاروباری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی آ کہتا ہے مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک کہتا ہے کہ مجھے بچے کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کر رہا ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں، اس میں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اور میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ قرض چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جتنے قرض بھی ضرورت کے لیے دیے جاتے ہیں ان میں اسلام کی اخلاقیات یہی ہے کہ آپ ایک پائی بھی اس پر نہیں لے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائی ہے اس میں ایک بنیادی بات یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ زائد ہے اور تمہارا کوئی بھائی اپنی ضرورت لے کے آ گیا ہے تو انفاق کرو۔ یعنی انفاق کی بڑی تعلیم دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انفاق بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اصلاً معاشرے کا حق ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے العف سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں مثالی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ دے دیں، لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے اور قرض ہی دے رہے ہیں تو پھر قرض پر کوئی منفعت نہ لیں۔ یہ بات اسی تحدید کے ساتھ واضح کرنی ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی منطقی معاملہ نہیں ہے کہ فلاں طرح کا اگر آپ نے ٹرانزیکشن کا طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ سود ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ میرے نزدیک اس وقت جو بینکاری کا نظام ہے وہ قرض کیوں دے گا، اور قرض دینے کے لیے اس کے پاس کیا داعیہ ہے، اور وہ انفاق کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کاروباری ادارے ہیں، تو کاروباری اداروں کو قرض دینے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ یہ قرض کے لفظ کو ختم کیا جائے۔ بینک جو کچھ عملاً کرتے ہیں وہ یا فائنانسنگ ہوتی ہے یا بیع و شراء کے معاملات ہیں جس میں مارٹگیج وغیرہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان کو ان کی اصل حیثیت کے طور پر لیا جائے، یہی نام ان کو دیے جائیں، اس کے بعد بحث کا بالکل رخ بدل جائے گا۔ یعنی قرض کے معاملات جب ختم ہو جائیں گے تو اب بحث یہ ہوگی کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، فائنانسنگ کر رہے ہیں، بیع و شراء کر رہے ہیں، اس میں کہیں دین اور اخلاق کے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ جیسے ہی آپ اس بحث کو تبدیل کر دیں گے اور اصطلاحات میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رائے قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری فقہ میں کاروبار کرنے کے لیے بعض خاص طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور ان کی تنقیح کر دی گئی ہے، اور وہ اسی اصول پر ہے کہ کوئی کسی کا مال باطل طریقوں سے نہ کھائے، بے انصافی نہ ہو کسی کے ساتھ، اسی طریقے پر ہے۔ ان سب طریقوں میں کوئی چیز بھی شریعت نہیں ہے، وہ اپنے زمانے اور حالات کے لحاظ سے مقرر کردہ طریقے ہیں اور ان میں بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ اس میں نئے موڈز، نئے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بارہا یہ تجویز کیا ہے کہ اگر ہم اپنے کاروباروں میں یا مزاربت میں یا اسی طرح فائنانسنگ میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کریں تو اس پر دینی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اس پر الگ سے تفصیل کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ نفع لینا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، اس میں آپ کا روپیہ لگا ہوا ہے اور آپ تقریبی نفع لیتے ہیں، یعنی تخمینے کا نفع، ایک تو نا واقعی نفع، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو آپس میں طے ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ قرض کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر حال میں کاروبار ہے، کاروبار کو کاروبار کے طریقے پر کریں۔ تو ادھر یہ غلطی ہے کہ قرض کا لفظ چونکہ تاریخی طور پر استعمال ہو رہا ہے اور قرضی کی نفسیات میں سب کیا جاتا ہے تو سود کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اس لفظ کو ختم کریں،
صورتحال کو جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے نئی اصطلاحات سے تعبیر کریں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو، اور پھر الگ سے جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ وہی کر سکتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یعنی اب تک کیا ہو رہا ہے، یا تو ہم اس صورتحال کو ہیلے بہانے سے ٹالتے رہتے ہیں، عام طور پر حکومتیں یہی کرتی ہیں، اور پچھلے 60-70 سال میں یہی ہو رہا ہے، اور یہ یہاں ہی نہیں ہو رہا، باہر بھی یہی ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان ملک آخر اور بھی تو ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسری جو اس میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس پرانے فقہی سانچے کو سامنے رکھ کر معاملات کیے جاتے ہیں، یعنی کاروبار کو قرض پر استوار کرنے کی کیا شکلیں نکالی جائیں، تو اس میں پھر ہیلا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اصل میں تو جرمانہ ہے، لیکن آپ اس کو انفاق بنا دیں، آپ اس کو چیریٹی بنا دیں، آپ اس کو تبرع کا ایک عمل بنا دیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میرے خیال میں دین میں اس میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں، سے بڑی وضاحت سے آپ نے بات بتائی، اور غام صاحب نے بہت ہی تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں، سود کے عنوان کے تحت اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ غام صاحب، آپ کے علم میں ہے امریکہ میں اس وقت ایک قانون زیر بحث ہے، LGBT کمیونٹی، ہم جنس پرست جو ہیں ان کی آپس میں جو شادی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو اس کو شادی کی حیثیت دینی چاہیے۔ ایک اصولی سوال جو بالعموم لوگ ذہن میں اٹھاتے تھے وہ یہ تھے کہ مغربی جو تہذیب ہے اس کے اندر ایک طرح کی بے دینی، اس کے اندر ایک طرح کی یہ بد اخلاقی اس کا بائی پروڈکٹ ہے، لہٰذا اس کے اثرات ملک میں بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی یہ مغربی تہذیب جو ہے وہ مذہب کی اخلاقیات اور مذہب کے جو پورا کا پورا تصور ہے جس طرح سے انسانیت کو اس نے پروٹیکٹ کیا اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں، امریکہ میں آپ موجود ہیں، یہاں پر اس وقت قانون سازی ہونے جاری ہے، شادی جیسا ایک مقدس ادارہ وہ اس کبھی فعل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے مذہبی تصورات، بہت سی تہذیبی روایتیں اس وقت موضوع بحث ہیں۔ سوسائٹی بعض چیزوں کو قبول کر رہی ہے، بعض چیزوں کو رد کر رہی ہے، اور یہ رد و قبول جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اس کی رفتار اس لحاظ سے تیز ہے اور آگے بھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی 200-300 سال کی تاریخ بن گئی ہے۔ اس میں آزادی کو ایک قدر کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ملکوں نے اپنے دساتیر بنائے ہیں، ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہ ماحول یونیورسٹیوں میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ عمومی زندگی میں بھی آیا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو ایک قدر یا ویلیو کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس کے پھر ثانوی اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم جس چیز کو آپ موضوع بنا رہے ہیں یہ قدیم سوسائٹی میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ اچھا، یعنی ذرا کبھی تصویر دیکھیں اس بستی کی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وہاں ایک شخص کے ہاں خوبرو لڑکے مہمان آ گئے ہیں۔ یعنی ابھی آپ امریکہ میں 4-5 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور بستی کے لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں گے انہیں ہمارے حوالے کر دو؟ نہیں، یہ تو نہیں۔ تو نہیں، یا جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کی کلبوں میں اور ان کی چوپالوں میں اور جہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں اسی طرح کے افسانے اور کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور یہی تعلقات زیر بحث رہتے تھے۔ یونان کی قدیم تہذیب میں ان کو مثالی طریقے سے پیش کیا گیا، رومن تہذیب میں بھی یہ چیزیں رہیں، تو یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو یہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نکاح کہا جا رہا ہے۔ نکاح ایک مقدس دینی تعبیر ہے، یعنی نکاح کا ادارہ انسانوں کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا قائم کردہ ادارہ ہے جس نے نسل انسانی کے بقا کے لیے اس ادارے کو وجود بخشا ہے۔ یہ ایک مرد و عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، اس کے حدود ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلقات کو اس دائرے سے باہر ممنوع قرار دیا۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ انسان کی جنسی جبلت اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اس کے داعیات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ اس پر کوئی قدغن لگانا، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو چیز فطرت میں ہے اس پر قدغن کیوں لگائی جائے، لیکن لگائی گئی اس لیے کہ بچے کی پیدائش، پرورش، پرداخت کے لیے ایک خاندان چاہیے، اس کو محکم بنیادوں پہ استوار ہونا چاہیے، اس کے رشتوں میں غیر معمولی تعلق ہونا چاہیے، اس میں ذمہ داریوں کی غیر معمولی تقسیم ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو نام دے لیں، اس سے پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں، یعنی یونان میں بھی دیتے رہے ہیں، روما بھی دیتے رہے ہیں، قدیم تہذیبوں میں بھی دیتے رہے ہیں، دے لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو نکاح کا ادارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ سوسائٹی آزادی کے تصور پر قائم ہے تو اس لیے جس طرح بعض لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں
یعنی اس آزادی کے تصور کے تحت کہ ہم اس کو یہ اور یہ ادارہ بنا رہے ہیں، اسی طرح اس سے اختلاف کا بھی حق حاصل ہے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ سینٹ میں معاملہ ہوا ہے تو اس میں 38 کے قریب ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو ہم بھی انہی 38 میں سے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ ایک مذہبی ادارے کے مقابل میں ایک ادارہ خود مذہب کی تعلیمات کو پامال کر کے قائم کرنے کی جسارت بھی ہے۔